بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ یاد رہے کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا ہے وہ؟ ادھر میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ بات بڑی پتہ کی ہے، بات بڑی کس کی ہے؟ پتہ کی ہے۔ شرک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی ہمیں بریلوی کہتے ہیں یہ بریلوی مشرک ہیں، یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ فلاں کہتے ہیں، یہ فلاں کہتے ہیں، لہذا اس وجہ سے مشرک ہیں۔ حالانکہ شرک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ایک امت مسلمہ یعنی جو مسلمانوں میں 80% یعنی کہ جو جماعت ہے اہل سنت کی، باقی تو چاند پورا ہی ہے، ان کے ہمارے یعنی کہ اس اکثر جماعت پر یعنی کہ لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شرک بہت بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے، ایسا یہی بات ہے کہ یہ لوگ ہمارے محبوب کا علم غیب نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ مانیں گے تو یہ اپنے کارناموں میں پھنس جائیں گے۔ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ابن کثیر کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما اتخفف علیکم رجل قرأ القرآن، فرمایا مجھے خوف ہے کہ ایک بندہ یعنی گروہ، بندے سے مراد یہاں گروہ ہے، تو ایک وہ آئے گا کیا کرے گا؟ قرأ القرآن، قرآن پڑھے گا۔ اب قرآن پڑھے گا وہ بندہ، پھر کیا کرے گا؟ فرمایا پھر یعنی اسلام کا لبادہ اڑے گا، اسلام کا کیا کرے گا؟ لبادہ اڑے گا، اور پھر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ وہ یعنی ظاہری ایک مرتبہ وہ صحیح اسلامی ماحول میں رہے گا، پھر وہ قرآن پڑھنا چھوڑ کر اسلحہ اٹھا لے گا، وصال جاری بالسیف، وہ کیا کرے گا؟ اسلحہ اٹھائے گا اور پھر حملہ کر دے گا۔ کیوں حملہ کرے گا؟ کس پر کرے گا؟ یہ آگے ہے۔ فرمایا کہ رماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگا کر وہ لوگوں کو مارے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ سنا تو سرکار سے عرض کی، محبوب وہ جو بندہ شروع میں دین کا لبادہ اڑ کے آیا، قرآن پڑھا، قرآن کو چھوڑا، اور پھر وہ شرک کا فتویٰ دینا شروع ہو گیا، اور شرک کا فتویٰ دے کر لوگوں کو مارنا شروع ہو گیا، تو محبوب کیا ان دونوں میں سے کون سا بندہ جھوٹا ہوگا؟ یعنی ایک شرک کے فتوے لگا کر مارنے والا ہوگا، دوسرا مقتول ہوگا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، تو محبوب ان دونوں میں سے کون مجرم ہوگا؟ تو ذرا توجہ سے سننا۔ ہمارے محبوب نے فرمایا، قال بل الرامی، فرمایا وہ شخص جو شروع میں دین کا لبادہ اڑ کے آیا اور پھر فتویٰ دیا، یعنی وہ فتویٰ دینے والا اور مارنے والا خود مجرم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ خود مجرم ہوگا۔ کون؟ وہ فتویٰ دے کر لوگوں کو مارنے والا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں یہی بات ہمارے ساتھ آج ہو رہی ہے، ذرا ذرا سی بات پر شرک کا فتویٰ، ذرا ذرا سی بات پر گمراہی کا فتویٰ۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، یہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ایسا ہونا ہے اور ہو رہا ہے۔ جو میرے محبوب نے جو کچھ میرے محبوب نے فرمایا ہے وہ سارے کا سارا سچ ثابت ہے، سچ ہے اور یقیناً سچ ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف نہیں، فرمایا ھذا اسناد جید، فرمایا یہ بالکل صحیح ہے جسے بات، اور قرآن پاک کی تفسیر میں نقل کر۔
تو پتہ چلا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت پر جو ظلم و ستم ہونے تھے سرکار نے پہلے بیان فرمائے. تو لہٰذا شرک کا فتویٰ لگانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے مقابلے میں جرم ہی کوئی مثال، یعنی شرک کسی کو مشرک کہنا کیا مطلب، یعنی وہ کافر ہے. یعنی سرعام ہم سنیوں کو کافر کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے. تو اس پر کسی کو کوئی پریشانی نہیں. ہم یہاں تھوڑی سی بات کرتے تو باہر جا کے بندے آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جی علامہ صاحب نے سخت بات کر دی، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے، مولوی صاحب نے سخت بات کر دی. پیار کا درس ہو، امن کا، اخلاق کا، تو بھئی اخلاق ان کو کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ یہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہے، کیوں نہیں ان کو اخلاق کا دائرہ سکھایا جاتا؟ کہ بھئی ایک امت، مزے کی بات یہ ہے کہ جو قوم ہمیشہ ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھتی ہے لا الہ، وہ تو پتہ نہیں ہفتے کے بعد بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ روزانہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے. اسی جماعت کو جو ہر روز کئی بار کلمہ پڑھتی ہے اسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں. سمجھے؟ اس لیے ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد پہلے ہی فرما دیا تھا کہ امت پر شرک کا فتویٰ لگے گا، اور وہ امت مجرم نہیں ہوگی، وہ بندہ جھوٹا ہوگا، وہ گروہ جھوٹا ہوگا، یعنی خارجی. اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، غالباً ابو داؤد شریف کے اندر ہے. میرے محبوب نے فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی کہ اس پر یہ سوچ، یعنی دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حقانیت یہاں سے ظاہر فرما دی کہ ہر فرقہ ہم پر شرک کے فتوے لگاتا ہے، بدعت کے فتوے لگاتا ہے. تو پھر یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے کہ سرکار نے فرمایا امت پر لگے گا فتویٰ. اور قتل و غارت، داتا صاحب دھماکے ہوئے، حضرت بابا فرید کے مزار پہ دھماکے ہوئے، کیا کہا کہ یہاں شرک کا اڈا تھا، دھماکہ ہوا. اللہ کا ولی جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کروائی، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ اور اس کے رسول کا دین پھیلایا، ان کے مزار پہ کہتے ہیں یہ شرک کا اڈا. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ نماز کے جب صفحے میں لپیٹ کر ہمیں زہر دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا. اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے.